تصویر میں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مصور عباسی ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے بیریا ٹاؤن کی پراپرٹی خریدی ہے. اس نے بیٹ لگائی تھی, سب سے ہائی بیٹ لگائی ہے, اور اس کے بعد اس نے پراپرٹیز اپنے نام پہ کر لی ہیں. بیریا ٹاؤن نے یہ بولا تھا, ملک ریاض صاحب نے خود ٹویٹ کی تھی کہ میں ہفتے والے دن تمام سروسز بند کر دوں گا, لیکن آج بیریا ٹاؤن کی سروسز بند نہیں ہوئی. میں جہاں پہ کھڑا ہوں بیریا ٹاؤن ہے, لائٹ بھی چل رہی ہے, اس کے علاوہ پانی بھی آ رہا ہے, دفتر بھی اوپن ہے. میں آفس بھی گیا تھا, میں نے آفس بھی جا کے چیک کیا تھا, بیریا ٹاؤن کے آفسز آج اوپن رہے ہیں. مجھے آج میسج آیا, ایک بھائی تھے, وہ یہ بات بول رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے ساری زندگی باہر کام کر کے مزدوری کر کے ہمارے لیے ایک گھر بنایا, اور ہم نے بیریا ٹاؤن کے اندر ہم لوگ رہ رہے. اب مجھے یہ ٹینشن ہے کہ کہیں یہ گھر بھی ہم سے چھن نہ جائے. پہلی تو یہ بات ہے, آپ سے گھر کوئی چھین نہیں سکتا. آپ کی جو سروسز ہیں آپ کو ملیں گی, کوئی نہ کوئی تو ظاہری بات ہے اس کی حفاظت کرے گا. اور جو مصور عباسی صاحب ہیں, انہوں نے آفسز خریدے, انہوں نے سروسز نہیں خریدی. سروسز بیریا ٹاؤن کے پاس ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے تھے, ان پہ پرابلمز آ گئی تھی. بیریا ٹاؤن کی سیکیورٹی کی بات کروں تو بیریا ٹاؤن کی سیکیورٹی بیریا ٹاؤن کے پاس نہیں ہے, MSM کے پاس تھی. ایک کمپنی تھی, انہوں نے سروسز ہائر کی تھی اس کی, لیکن اس کمپنی کے پیسے بھی باقی ہیں. اس کے علاوہ جو مینٹیننس اکٹھی ہوتی تھی, اس سے بیریا ٹاؤن کا سسٹم چلتا تھا. بجلی بیریا ٹاؤن کے پاس تھی, اس کے علاوہ پانی بیریا ٹاؤن کے پاس ہے. یہ ساری چیزیں بیریا ٹاؤن کے پاس ہیں. اب ملک ریاض کی بات کریں, ملک ریاض صاحب تو باہر اپنا کام کر کے اپنی انویسٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے, باہر ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, وہ اپنا نقصان پورا کر لیں گے. بلکہ نقصان تو کیا ہی نہیں, ان کا تو پروفٹ ہی پروفٹ ہے. نقصان کس کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی تھی, کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, تو ملک ریاض صاحب وہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ کر کے اپنی نئی نیا پار کر چکے ہیں. ان کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی ٹینشن میں یا پینک میں. ملک ریاض صاحب کا پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے, ان کے نقصان کی بھرپائی وہاں سے ہو جائے گی. بات رہی لوکل لوگوں کی, تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے بیریا ٹاؤن کی انویسٹمنٹ کی ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بڑا ٹیکنیکل یہ کوشچن ہے. اب بولی کے اندر کون لوگ تھے, پھر مصور عباسی صاحب کون ہیں؟ ویسے مصور عباسی صاحب نا بڑے اچھے, بہت نائس بندے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اور ان کی وہ جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بولی میں حصہ لے کے انہوں نے خریدی ہے, تو مجھے بڑی تسلی ہوئی. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بندہ لوگوں کو رلنے نہیں دے گا. یہ اگر کسی نے بھی سروسز پرووائڈ نہ کی, یہ خود سروسز پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ بیریا ٹاؤن کا ابھی تک سروسز کو چھیڑا نہیں کیا, صرف ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو چھیڑا گیا ہے. ایک بات ہے, جب ان پراپرٹیز کو نیلام کیا جا رہا تھا, جب بیریا ٹاؤن کے خلاف ایکشن لیے جا رہے تھے, تو جن لوگوں کی خربوں کی یہاں کی انویسٹمنٹ ہے, اور جو 50,000 امپلائی ہے, اس کے علاوہ کروڑ سے زیادہ بندہ جو یہاں پہ رہ رہا ہے, ان کے بارے میں نہیں سوچا گیا. نیب نے ان کے بارے میں نہیں سوچا, عدالتوں نے ان کے بارے میں نہیں سوچا, ہماری فورسز نے ان کے بارے میں نہیں سوچا, اداروں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا, کسی نے بھی نہیں سوچا کہ یار یہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ فیکٹ ہو گئے. تن و تنہا چھوڑ دیا گیا کہ اللہ کے آسرے پہ جو ہوگی دیکھی جائے گی. نیب تھا, نیب نے بھی کچھ نہیں سوچا. نیب نے بھی کہا جی رگڑ دو, بس پیسے آنے چاہیے. پاکستان میں صرف ایک چیز رہے گی کہ پیسے آنے چاہیے, چاہے وہ ملک ریاض سے نکلے چاہے جس سے نکلے. ملک صاحب نے بھی نہیں سوچا. ملک صاحب نے بھی باہر پروجیکٹ لانچ کیا, ایک ٹویٹ دے دی, جی ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے, میں سروسز بند کر رہا ہوں, میرے آفسز جا رہے ہیں, اور ہم عدالت میں ایک اپلیکیشن صرف دیں گے, لیکن ہم سروسز کلوز کر رہے ہیں. انہوں نے بھی بول دیا. ملک صاحب کو سیف ایگزٹ مل گیا, ملک صاحب نے اپنی جان چھڑا لی. اداروں کو پیسے مل گئے, انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. اور جو اتنی مہنگی مہنگی پراپرٹی تھی سستے داموں مصور عباسی صاحب کو مل گئی. اب اس کے پیچھے کون ہے میری سمجھ سے باہر ہے. یہ جو انہوں نے مارکی لی ہے, شادی ہال انہوں نے لی ہے, 60 کے 70 کنال کا وہ ایریا ہے, اور وہ صرف ان کو تقریباً پڑ گیا کوئی 85-86 کروڑ روپے میں. بہت سستا پڑ گیا, اور 3 لاکھ روپے مرلہ بھی نہیں بنتا آئی تھنک. اسی طرح جو بیریا کے کارپوریٹ آفس ہیں وہ بھی بڑے سستے داموں خریدے گئے. بڑی بڑی یہ بلڈنگ ہیں, عمارتیں ہیں, بہت زیادہ ایریا ہے. کوڑیوں کے داموں جب یہ چیزیں خریدے جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کو بیچنے والے کون ہیں؟ اس کو خریدنے والے کون ہیں؟ کہ پاکستان کے اندر انویسٹر ختم ہو گئے تھے. ایک بات تو ہے, ملک ریاض نے یہ بات بول دی تھی کہ جو بھی اس کو خریدے گا میں اس کے اوپر کیس کروں گا, یہ نہ ہو کہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے. اچھا ابھی ہو رہا کیا ہے؟ 2 پراپرٹیز بک چکی ہیں, 2 فی الحال رہتی ہیں, وہ بکی نہیں ہیں, لیکن جو پراپرٹی بک چکی ہے اس کے پیسے بھی لیے جا چکے ہیں. اب معاملات ہیں اس کے ٹرانسفر کے, وہ ہو جائیں گے نیکسٹ ویک میں, کیونکہ بیچ میں ویکنڈ آ گیا تھا. اب نیکسٹ ویک کو ان کو ٹرانسفر ہو جائے گی, وہ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے, بیریا کا اسٹاف باہر نکل آئے گا. پھر آگے کیا ہوگا؟ بیریا کے 2 کارپوریٹ آفس ہیں, 1 اور 2, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے پرانے, وہ لیے جا چکے. جو سب سے پرانے تھے وہ لیے جا چکے ہیں. اب سٹاف کو نیکسٹ ویک یہ نکالتے ہیں مصور عباسی صاحب, یا پھر رکھتے ہیں, یا پھر مینٹیننس کیسے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیریا کے گریڈ اسٹیشن ہے, بیریا کا وہ جگہ جہاں پہ ان کا سٹاف رہتا ہے, پھر بیریا کے اپنے پروجیکٹ ہیں, سفاری والی بلڈنگز ہیں, کچھ پروجیکٹ ابھی بن رہے تھے, انڈر کنسٹرکشن ہے. اب ان کا کیا ہوگا؟ وہاں پہ بھی لینڈ ہے ٹھیک ٹھاک, لوگوں نے ابھی قسطیں پے کر رہے ہیں, کسی نے روک لی ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ان ساری چیزیں یہ کیسے ہینڈل ہوں گی؟ یہ سوال سب کے مائنڈ میں آتا ہے. ریزیڈنس کی طرف بات کریں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے.
سب یہ بول رہے ہیں جی ڈی ایچ اے لے لے گا جی ٹھیک ہے ڈی ایچ اے لے لے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ڈی ایچ اے لے گا تو سروسز تو دے گا. جو ڈی ایچ اے 9 ہے وہ لانچ ہو چکے ہیں پر ڈی ایچ اے 8 نہیں لانچ ہوا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے. ڈی ایچ اے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فیز 8 ہے وہ ڈی ایچ اے 8 میں ضم ہوگا، وہ ڈی ایچ اے 8 کا حصہ بنے گا. جو 1 to 6 سے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا ہونا ہے. اچھا اسی طرح لاہور ہے، کراچی ہے، تمام سیکٹرز ہیں. میں ابھی پنڈی کی تھوڑی سی بات کر رہا تھا تو ابھی وہاں پہ بھی چیزیں سٹارٹ ہونی ہیں. اور جو ریزیڈنٹس ہیں بالکل ٹینشن نہ لیں، جو بندے بھی آئے گا آپ مینٹیننس پے کرتے ہو، اس مینٹیننس سے وہ پیسے کماتے ہیں. جو 10 مرلے کا گھر ہے 10,000 روپے آپ اس کی مینٹیننس پے کرتے ہو، اور جو زیادہ ہے کنال کا گھر ہے اس کی اور زیادہ ہے. تو آپ یہ جو مینٹیننس پے کرتے ہیں یہ ٹھیک ٹھاک مینٹیننس ہے، یہ کہ آپ مینٹیننس نہیں ہے. ایک گلی سے کتنا روپیہ، ایک گلی کے 10 گھروں تو لاکھ روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. لاکھ روپیہ چھوٹا نہیں ہے. اگر فرض کریں بیریا اپنی مینٹیننس روک دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپٹا سے بجلی لے لیں گے. پانی نہیں دیتا گھروں میں بور کر لیں گے، صفائی والا خود رکھ لیں گے. صرف 10 گھروں 10 مرلے کے تو لاکھ روپیہ مینٹیننس بنتی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. اور اس چیز کو دیکھ کے مصور عباسی صاحب نے یہ ساری چیزیں خریدی ہے. کاروباری بندہ ہے وہ، مذاق نہیں ہے. تو پینک نہیں ہونا. اگر یہ صفائی والا نہیں بھیجیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر گلی والا مل کے اپنی صفائی والا رکھ لے گا. 200 300 500 روپے لیتے ہیں. اگر یہ سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر گلی والے اپنی سیکیورٹی اپنے گارڈ رکھ لو یار. لاکھ روپیہ دے رہے ہو صرف 10 گھروں کا، گلی میں کتنے گھر ہوتے ہیں. اگر یہ آپ کو پانی نہیں دے رہے کوئی مسئلے والی بات نہیں، اپنے اپنے گھروں میں بور کروا لو. نہیں تو پھر اس کے بعد کوئی جوائنٹ بور ہو سکتا ہے. پانی یہ دیں گے روکیں گے نہیں. اسی طرح بجلی آپ کی واپٹا آپ کو دے گا، گیس تو آلریڈی آپ کو سوئی گیس کا ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ کس بات کی ٹینشن ہے جی ہمارا رول جائیں گے؟ ہم لوگ کیسے رولیں گے؟ سیکیورٹی والا بھی خود رکھ لیں گے، یونین بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. جہاں لوگ پیسے پے کرتے ہیں وہاں پہ مسئلے نہیں آتے. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیریا کا حال بھی باقی سوسائٹیز کی طرح ہو جائے گا. نہیں، باقی سوسائٹیز میں لوگ پیسے پے نہیں کرتے. 65 روپے یونٹ کوئی نہیں پے کرتا. یہاں پہ ریزیڈینشیل یہاں پہ ہو رہا ہے. دن کے ٹائم کا جو یونٹ ہے نا، رات کی بات نہیں کر رہا، 65 روپے یونٹ ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. بیری کے ٹاؤن کے لوگ پیسہ بھرنے والے لوگ ہیں. جو آپ پہ پیسے نہیں دیتے وہاں پہ مسئلہ ہے. یہاں تو ہر گھر سے یار آپ پیسے لے رہے ہو، بجلی آپ مہنگی دے رہے ہو، ساری چیزیں. ہاں بجلی نہیں جاتی تھی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ سولر لگا لیں گے. میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دی تھی کہ 10 گھروں لاکھ روپے بنتے ہیں. یہاں پہ کتنے گھر ہیں اور ہر گلی میں کتنے گھر ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں. تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اگر بیریا سروسز بند بھی کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ واپٹا آ جائے گی، گیس آلریڈی چل رہی ہے، پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کو بھی جہاں پہ پیسے پے کرنے والے لوگ ہوں وہاں پہ یہ مسئلے نہیں آتے. اور یہاں بیریا ٹاؤن کے لوگ پیسے بھرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ٹینشن ہونے کی، نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ڈی ایچ اے اس کو لے لیتے تو بڑی اچھی بات ہے. ڈی ایچ اے کے آنے سے سروسز بھی اچھی ملیں گی اب. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے آنے سے پرائسز بھی اوپر جاتی ہیں. ملک ریاض نے تو ساتھ چھوڑ دیا یا چھڑوا دیا، یا پھر وہ سیف ایگزٹ لے کے چلے گئے. میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ، وتھ پروف بات کروں گا. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اور کسی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے. ہماری انویسٹمنٹ کہیں نہیں ڈوبے گی. بیریا ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹ ہیں ان کی انویسٹمنٹ کہیں نہیں ڈوبے گی. وقتی پرابلم ضرور ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھ لیجیے اس کے بینیفٹس ہوں گے. تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.